الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا منهم أهل الصدق والصفاء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ورسول المجتبى وحبيب الكبرياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى ماحي الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى والديه وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى والديك وآلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى والديك وآلك وأصحابك يا سيدي يا جد المصطفى. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور امام الانبیاء تاجدار کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و مکرم برادران اسلام، آپ سب حضرات کو اور تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان مبارک کی آمد مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت بے پایاں اور اپنے فضل و کرم اور بخشش و مغفرت سے ہم سب کو بھی نوازے اور ہم سب کو بھی حصہ وافر عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین بالخصوص اپنے فضل اپنے کرم کے ساتھ امت مسلمہ اور اہلیان پاکستان پر اپنا رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں سے درگزر کر کے ہمارے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے، ہمارے ساتھ ہمارے عملوں کے مطابق نہیں اپنے فضل والا معاملہ فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین حضرت سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کی سیرت و کردار کی عظمت کے چند پہلو عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العالمین حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے فیضان سے اور ان کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اولادیں عطا فرمائیں وہ ساری کی ساری حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شکم اقدس سے عطا فرمائیں۔ آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں اور آپ کے 3 شہزادے ہیں۔ ایک شہزادہ آپ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، ان کے شکم مبارک سے، اور باقی 4 شہزادیاں اور 2 شہزادے یہ حضرت سیدہ ملکۃ العرب ام المومنین
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان مبارک سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، آپ کی سب سے بڑی شہزادی کا نام حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ان سے چھوٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ، ان سے چھوٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ، اور سب سے چھوٹی کائنات کی تمام عورتوں کی سردار فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس اپنی شہزادی سے بڑا پیار تھا، حضور بڑی شفقت فرماتے تھے اپنی اس بیٹی سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، اور فاطمہ نام رکھنے کی حضور نے وجہ بھی بیان فرما دی، فرمایا فاطمہ کا مطلب ہے نجات پانے والی، بچنے والی۔ تو اللہ رب العالمین، میں نے اس بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی، اس کی آل کو بھی، اور اس سے عقیدت رکھنے والوں کو بھی جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے۔ حضور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی کا نام فاطمہ ہے، اور آپ کے مختلف القابات ہیں، بطول، سیدہ، زکیہ، طاہرہ، زہراء، یہ سارے حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کے مبارک نام ہیں۔ بطول کا مطلب کہ ہر چیز، ہر دنیا کے ہر تعلق سے کٹ کر اپنا تعلق خالص اللہ کے لیے کرنے والی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا۔ آپ کا ایک لقب ہے طاہرہ، اور یہ طہارت کی چادر تو اللہ رب العالمین نے اہل بیت محبوب کو عطا فرمائی، جس کا ذکر رب العالمین نے اپنی پاک کلام قرآن مجید میں فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی اہل بیت سے ہر قسم کی پلیتی کو دور فرما دیا، ویطہرکم تطہیرا، رب فرماتا ہے انہیں ایسا پاک کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کا ایک لقب ہے زہرا، زہرا کا معنی کلی، یہ گلستان نبوت کی کلی حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء، اور اسی لقب پر، اسی نام پر حضرت بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، واہ کیا بات رضا، واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن دور۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی بارگاہ عالی میں قیامت تک حضور کی امت اپنے خراج کی عقیدت پیش کرتی رہے گی، اور آج ہم بھی گناہگار بیٹھے اس در پر اپنے عقیدتوں کا، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس شہزادی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا پیار تھا اپنی اس شہزادی کے ساتھ، اتنی محبت اور اتنی شفقت میرے آقا فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہاں حضرت فاطمہ حاضر ہوتی تو میرے آقا رحمت للعالمین کھڑے ہو جاتے، حضور کھڑے ہو کر اپنی شہزادی کا استقبال فرماتے، اور جہاں میرے آقا بیٹھے ہوتے وہیں حضرت سیدۃ النساء العالمین کو بٹھاتے۔ آج کے اس دور میں باپ اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے، بالخصوص بیٹوں سے بھی محبت ہوتی ہے، بیٹیوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اور بیٹیوں کے لیے بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے جملے بولے جاتے ہیں کہ یہ باپ کہتا ہے میرے گھر کی، میرے آنگن کی یہ شہزادیاں ہیں، میری بیٹیاں میرے آنگن کی پریاں ہیں، اور میری بیٹیاں میرے گھر کی رونق ہیں۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آج کے اس دور میں یہ جملے محبت اور پیار
باپ کی شفقتیں اور باپ کی محبتیں اولاد پر برس رہی ہیں تو یہ صدقہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ آج ہم اپنی بیٹی کو شہزادی کہتے ہیں، پری کہتے ہیں، اور جو وہ مانگے اسے اپنے سے بڑھ کر اسے دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ پیار اور محبت کا یہ رشتہ اتنا گہرا کیسے ہوا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب پہلی شہزادی پیدا ہوئی نا، اور آپ کی یہ چاروں شہزادیاں اس عرب کے اس سفاکانہ اور ایسے ماحول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں پیدا ہوئی، لوگوں کی بھی بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتے تھے۔ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے پر وہ شرم محسوس کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ آر ہے، یہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس ماحول میں جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شہزادی پیدا ہوئی تو میرے آقا عرب کے اس معاشرے میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا مجھے مبارک نہیں دو گے؟ اللہ نے مجھے بیٹی کا باپ بنایا ہے۔ وہ عرب کے لوگ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے بیٹیاں پیدا ہوں تو ہمارا تو منہ بگڑ جاتا ہے، ہمارے تو گھر پھوڑی پڑ جاتی ہے، ہمارے تو گھر صفے ماتم بچ جاتی ہے، یہ عجیب شخص ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر مبارکیں لے رہا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر گئے اور گھر جا کر اپنی بیٹی کو اپنے ید اللہ کے ہاتھوں پہ اٹھا کر ان کو سینے سے لگایا۔ پہلی مرتبہ کوئی بیٹی اپنے باپ کا پیار لے رہی ہے، اور وہ پیار دینے والا کوئی اور نہیں، میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کے اس دور میں اپنی اولاد کو محبت اور پیار اور شفقت کے جملے بولنا یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، خاص بات وہ ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کے پیدا ہونے پر عرب کے معاشرے کی ایک سوچ کو بدلا، ان کی اس قلبی کساوت کا حضور نے علاج کیا۔ فرمایا جس بیٹی کو تم جہنم، جس بیٹی کو تم زندہ درگور کرتے ہو، یہی بیٹیاں کل قیامت کے دن تمہارے جہنم میں جانے کی آڑ بن جائیں گے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی بیٹی، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، پہلے 3 کا ذکر فرمایا، جس کو 3 بیٹیاں دی اور اس نے اچھی پرورش کی اور ان کو اچھی پرورش اور تربیت کے بعد ان کی شادی کر دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح جنت میں اکٹھے ساتھ جائیں گے جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کا فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے بندے جس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی اسے مبارک دو اور اسے کہو کہ اللہ رب العالمین نے تجھے ایک کمزور سی مخلوق عطا فرمائی ہے، پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ اس کی کفالت کے لیے اللہ تعالیٰ تجھے بہترین انتظامات عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اس شہزادی کی تربیت اس طرح فرمائی کہ آج بھی زمانہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اسوہ حسنہ پر اگر چلتا ہے اور ان کے کردار کو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اگر آج سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقوش سے خیرات لے کر اگر وہ زندگی گزارتی ہیں تو یقیناً آج بھی وہ بیٹے پیدا ہو سکتے ہیں جو غلام حسین تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی شادی کے بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی فرمائی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور شادی کے گواہ حضرت سیدنا فاروق اعظم، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عثمان غنی اور کئی صحابہ کرام، حضرت جبریل امین حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے عرشوں پر آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ کا نکاح 40,000 فرشتوں کی موجودگی میں فرما دیا، تو لہٰذا اے محبوب علیہ السلام آپ بھی اللہ کے حکم کے مطابق
اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بڑے غور سے سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا نکاح کسی بھی جگہ کیا، حضور کی 11 ازواج مطہرات، فرمایا میں نے اپنے نکاح جہاں کیے اور جہاں میں نے اپنی اولاد کے نکاح کیے وہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خالق کائنات کی مرضی سے، کہ جدھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارات لے کر گئے، دلہا بن کے گئے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا اے محبوب فلاں عورت میں نے ام المومنین کے مرتبے کے لیے تیری زوجیت کے لیے منتخب کیا ہے، حضور اس سے نکاح فرماتے ہیں۔ 11 ازواج مطہرات سے حضور نے نکاح فرمائے، اور حضور کے خاشانہ اقدس میں جو دلہے بن کے آئے 3 حضرت سید حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی کے نکاح میں حضور کی 2 شہزادیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ رقیہ رضی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ایک جامع ارشاد میں فرمایا جہاں میں نے نکاح کیے ہیں یا جہاں میں نے اپنی اولاد کے نکاح کیے یہ اپنی مرضی سے نہیں خالق کائنات کی مرضی سے۔ اب اس موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ شادی کی مبارک کے موقع پر حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ نے آپ کی بیٹی کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے عرش پر کر دیا ہے، لہذا آپ بھی اپنی بیٹی کا نکاح فرش پر فرما۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ نکاح فرمایا، اور نکاح فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز کا سامان بھی دیا، لیکن جہیز کا سامان کتنا دیا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹائی دی، مصلی جسے آرام کرنے کے لیے ایک بستر عطا فرمایا، چکی عطا فرمائی، ایک آفتابہ دیا، اور کچھ کھانے کی چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عنایت فرمائیں۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی کو حضور کا کاشانہ اقدس کے ساتھ ہی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے گھر تعمیر کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود چھوڑنے گئے اور دست شفقت پھیرا باپ بیٹی کے سر پر، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی کبھی علی سے ایسا مطالبہ نہ کرنا جو وہ پورا نہ کر سکے۔ بھئی یہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر باپ اپنی بیٹی کو سکھائے۔ آج کے معاشرے میں جہاں بڑی شادی کے بعد ازدواجی زندگی میں بڑی ناچاکیاں پیدا ہو رہی ہیں اور میاں بیوی کے آپس میں رشتے بڑے نازک بنتے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ وہ رشتے ہیں کہ ان رشتوں کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میاں بیوی محبت سے ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرماتا ہے، وہ ذکر اور تسبیح لکھی جاتی ہے۔ اور شادی شدہ بندہ اگر 2 نفل پڑھتا ہے اور بغیر شادی شدہ اگر 100 نفل پڑھتا ہے تو 2 نفل کے ثواب اس 100 نفل کے برابر اسے عطا کیا ہے۔ یہ اتنی تقدیس ہے اس رشتے میں، اتنا مقدس ہے یہ رشتہ، لیکن ہم نے اسے اپنے سوچ کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق، اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے، اپنی جھوٹی رسموں کو پروان چڑھانے کے لیے آج اس رشتے کو شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ پہلے تو رشتہ تلاش کرو جی ہمارے اسٹیٹس کا ہونا چاہیے، کھاتے پیتے گھرانے کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے بھائی یہ کفو ہے، اس میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ اس کے ساتھ جو قباحت کی رسمیں ہم نے اپنے ساتھ جوڑ لی ہیں، اتنا جہیز، اتنی بارات، اتنا یہ، اتنا وہ، فلاں یہ، حضرات محترم کب ہم سدھریں گے؟ کب ہمیں عقل آئے گی؟ اتنا یہ سرمایہ جو ہم خرچ کرتے ہیں یہ ریاکاری ہے، نمود و نمائش ہے، اگر اس نیت سے کیا تو ایک آنے کا ثواب نہیں، صرف جھوٹی انا ہے اور وہ جتنی مرضی ہم پروان چڑھا لیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا بالنکاح وانعقدوا فی المساجد، حضور نے فرمایا جب نکاح کرو نا اپنی اولاد کا تو اعلان کیا کرو اور مسجدوں میں نکاح کیا کرو۔ مسجدوں میں نکاح کی برکت کتنی عظیم ہوگی۔ خیر یہ ہمارا معاشرتی اجتماعی رونا ہے، کون اس سے باہر نکل سکتا ہے؟ یہ تو کوئی مثالیں ہی اب تلاش کرنے سے ملے گی
کہ پہلے جیسے لوگوں کے نکاح ہوتے تھے، آج کے زمانے میں کوئی کسی کا ایسے نکاح. خیر یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حاضر ہوئی. حضور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہے، یا رسول اللہ اب بھوک برداشت نہیں ہوتی. امام منذری نے لکھا بھوک، حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ بھوک برداشت نہیں ہوتی، حضور میرے لیے کچھ دعا فرما دیں. اب بیٹی باپ کے دروازے پر، آج کے گئے گزرے دور پہ بھی آئے تو باپ کہتا ہے میں خود بک جاؤں لیکن بیٹی کو میں کبھی خالی واپس نہیں ہوں. حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے فرمائی. سیدۃ النساء العالمین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے اب پیٹ میں بھی تکلیف ہوتی ہے اور کمر میں بھی تکلیف ہوتی ہے، فاقے سے نہیں جاتے. لیکن آ کر حضرت علی کا شکوہ نہیں کیا کہ وہ کماتے نہیں ہیں، میرے پاس لاتے نہیں ہیں، میں بچوں کو کیا کھلاؤں، خود کیا کھاؤں. کبھی یہ شکوہ شکایت آ کر نہیں کی. لیکن فاقہ جب حد سے بڑھ گیا نا تو آ کر بڑے احترام سے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئیں. باپ بیٹی بیٹھے ہوئے تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی حضور کمر میں اور پیٹ میں بھوک کی وجہ سے شدت تکلیف ہوتی ہے. تو حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہ کائنات کی ہستی ہیں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ سے فرمایا اے عائشہ گھر میں جو ہمارے فاقے آتے ہیں، یہ جو بھوک آتی ہے، اگر میں چاہوں تو مکے کے پہاڑ سونے کے بن جائیں اور میرے ساتھ چلیں، لیکن عائشہ دولت دنیا کی میرا اکٹھا کرنا مقصد نہیں ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کے کمر پر ہاتھ پھیرا اور بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا بیٹی صبر کر، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی یا اللہ میں تجھ سے یہ نہیں مانگتا کہ میری بیٹی کو دولتیں عطا کر دے، میری بیٹی کو ہیرے جواہرات اور سونا اور چاندی دے دے. یا اللہ اس کو یہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں آج کے بعد اگر فاطمہ کو بھوک آئے بھی تو اسے اس فاقے پر صبر عطا فرما، اور اس فاقے پر یا اللہ اسے تکلیف نہ ہو، بھوک برداشت کرتے ہوئے اسے جو پیٹ اور کمر میں اور بدن میں تکلیف ہوتی یا اللہ اس سے تکلیف نہ ہو. حضرت محترم وہ باپ تو کائنات کا والی و وارث ہے. اور حضرت امام منذری نے لکھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو گئے حضور نے کچھ تناول نہیں فرمایا، اور حضور علیہ السلام باہر نکلے، آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر بھی نکل آئے، وہ آگے چلے تھے، حضرت فاروق اعظم بھی ساتھ تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو حضرت ابو ایوب انصاری حضور کے صحابی میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا تو حضور علیہ السلام کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی، کھجوریں پیش کی اور اس کے ساتھ ساتھ بکری کا بچہ ذبح کیا، گوشت بنایا، اور کھانا جب تیار ہو گیا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روٹی اور اس روٹی کے اوپر تھوڑا سا سالن رکھا اور اس پر چند بوٹیاں رکھ کر ایک غلام کو بلایا اور فرمایا جاؤ میرے گھر فاطمہ کو دے آؤ. آج اتنے دن ہو گئے ہیں انہوں نے کھانا نہیں کھایا. حضرات محترم یہ کاشان نبوت کی وہ عظیم کلی ہے جس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو سیدہ تو نساء العالمین فی الجنہ، فرمایا فاطمہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ دنیا جہان کی جتنی بھی عورتیں ہوں گی جنت میں فاطمہ ان سب کی سردار ہے، فاطمہ ان سب کی سردار ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کی تربیت ایسے نہیں کی کہ پہلے تو فرمایا شوہر سے ایسا مطالبہ نہیں کرنا، اور پھر فاقہ آیا تو صبر کی تلقین فرمائی. عورت کے 4 روپ ہوتے ہیں، ماں، بیٹی، بیوی، لیکن اور اس کے بعد بہن. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت اور کردار ان 4 چیزوں میں اتنی نکھر کر امت کے سامنے موجود ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اگر کوئی ماں ہے تو وہ اسوہ حسنہ اسے لینا چاہیے سیدۃ النساء العالمین سے. اگر کوئی بیٹی ہے تو اس کے لیے کردار کی عظمت کے جو نشان سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں سے ملیں گے اسے. آج اگر کوئی بیوی ہے تو اسے تو لینا چاہیے سبق حضرت فاطمہ الزہرا سے. لیکن آج ہمارے معاشرے، مسلم معاشرے میں ہماری بچیاں، بہنیں، بیٹیاں اپنا آئیڈیل کسی اور کو بنا رہی ہیں.
ایک طرف سے آواز آتی ہے چند کرائے کی عورتیں جو مغربی تہذیب میں اتنی آگے نکل گئیں، انہوں نے بینر اٹھا لیے کہ میرا جسم اور میری مرضی، اور باپ شور مجھے کھانا گرم کرنے کا کیوں کہتا ہے، میں تو کھانا گرم کرنے کی چیز نہیں، پتہ نہیں کیا کیا واہیات جملے جو ایک مہذب معاشرے میں ایک تو برداشت نہیں کیے جا سکتے۔ اتنی وہ آگے گزر گئیں۔ حضرات محترم کیوں گزر گئیں؟ جہاں پر ان کا قصور ہے نا، وہاں پر اس معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ بھی اجتماعی قصوروار ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر چلے گئے، اور گھر جا کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا، حضور نے فرما رہے ہیں کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی نے حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ جا کر حضور سے عرض کر دینا کہ عورت کے لیے سب سے بھلی بات اور بہتر بات یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ اس کو کوئی غیر محرم دیکھے۔ بھائی حضرات محترم، ہم یہ پردے والی آیتیں اور پردے والی حدیثیں جو پڑھتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی پابندیاں مرد پر ہیں اتنی پابندیاں عورت پر ہیں، لیکن آج کے اس معاشرے میں ایک ایسا زہر گھول دیا گیا، آہستہ آہستہ اس پردے اور حیا کو ختم کرنے کے لیے مغربی تہذیب ہمارے اندر اتنی سرایت کر گئی کہ ہم نے ان رسموں کو اتنا عام کر دیا جو بے پردہ ہونے کے بڑے مظاہر ہیں۔ مہندی کی رسم، فلانی رسم، یہ ہماری پیدا کردہ ہے، حالانکہ مہندی کی رسم اسلام میں تو کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی عرض کرتی ہیں حضرت علی اور مرتضیٰ سے کہ جا کر حضور علیہ السلام سے عرض کرنا کہ سب سے بہتر عورت کے لیے یہ ہے کہ عورت نہ کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم عورت کو دیکھے۔ لیکن آج ہم نے اگر ماں کا کردار اگر سیدہ فاطمہ الزہرا سے حاصل کیا ہوتا، وہ کیسا کردار ہے؟ گھر میں فاقے ہے، گھر میں تنگ دستی بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، شوہر بھی ہے، ان کی خدمت بھی ہو رہی ہے، اپنے بیٹوں کی پرورش بھی ہو رہی ہے، گھر میں چکی بھی پیسی جا رہی ہے اور اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے۔ کوئی مثال ایسی لاؤ تو صحیح۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی اور مرتضیٰ ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو دیکھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں پہ چھالے بنے ہوئے، چکی پیس پر ہاتھوں پر چھالے بنے ہوئے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا نے کبھی بھی جا کر حضور سے یا حضرت علی سے یہ شکوہ نہیں کیا کہ میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، میں تو خاتم النبیین کی شہزادی ہوں، حضرت فاطمہ سے بڑی شہزادی کائنات میں کون ہو سکتی ہے؟ لیکن ان کی تربیت اور ان کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیس رہی ہے، اپنے بیٹوں کی شہزادوں کی پرورش خود فرما رہی ہیں، اپنے شوہر کی ساری خدمت خود کر کے، اور جب فارغ ہوتی ہیں تو پھر احکم الحاکمین کی بارگاہ میں سجدے میں جھک جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ تجھے جی بھر کے سجدہ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی گھر تشریف لائے تو دیکھا حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا چکی پیس کر ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے، حضور غزوہ تبوک سے واپس آئے تھے، بڑی آپ کے قیدی غلام اور لونڈیاں آئیں حضور کے قبضے میں، تو حضرت علی اور مرتضیٰ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ جاؤ حضور علیہ السلام کے پاس کوئی لونڈی لے آؤ، تم اکیلی گھر میں کام کرتی ہو تو حضور سے عرض کرو، حضور کے پاس بہت ساری جنگی عورتیں قیدی بن کر آئی، صحابہ کو تقسیم کر رہے ہیں میرے آقا، غلام بھی بانٹ رہے ہیں اور لونڈیاں بھی بانٹ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گئی اور جا کر حضور علیہ السلام نے پوچھا فاطمہ کدھر آئی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ویسے ہی آپ کا دیدار کرنے آیا۔ اللہ، کچھ نہیں عرض کیا، حضور سے واپس آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے فاطمہ تم نے حضور سے کچھ نہیں مانگا؟ عرض کی مجھے حیا آئی ہے کہ میں کیا حضور سے مانگوں۔ اللہ اکبر۔ آج کی بیٹیاں اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اچھا، حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا فاطمہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، جا کر حضور سے لونڈی مانگتے ہیں کہ ہمارے کام کاج میں ہماری مدد کر سکے۔ حضور تقسیم تو فرما رہے
اور ہم بھی مجاہد ہیں. حضرت حضور گئے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ آپ کی شہزادی فاطمہ، ان کے ہاتھ دیکھیں چھالے پڑے ہوئے، حضور کام کاج کر کے تھک جاتی ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کی تعامل، فاطمہ کی اعانت کے لیے، اس کی مدد کے لیے یا رسول اللہ کوئی ایک لونڈی ایک دو عطا فرما دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کی طرف دیکھا. فاطمہ اسی لیے پہلے بھی آئی تھی. عرض کی یا رسول اللہ ہاں اسی لیے آئی تھی، حضور کوئی لونڈی عطا فرما دے، میرے کام کاج میں میری وہ معاون ثابت ہو. سید عالم نور مجسم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں وہ نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میں تمہیں وہ نہیں دوں گا. حضرات محترم، آج اگر ایک باپ کے پاس 4 روپے بھی ہوں تو اس کی بیٹی مانگے تو وہ اسے سارے کے ساری دولت نچھاور کرنے پر تیار ہو جاتا ہے. جو بیٹی مانگے، لیکن باپ کا یہ کلیجہ ہے، باپ کی محبت ہے ماں کی، کہ وہ اسے ادھار مانگ کر بھی بیٹی کی خواہش کو پورا کرتے ہیں. لیکن سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لونڈیاں بھی موجود ہیں، غلام بھی موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں نہیں دوں گا. عرض کی یا رسول اللہ ہمیں نہیں دوں گے. حضور ٹھیک ہے، لیکن فرمایا اے بیٹی تمہیں غلام اور لونڈیوں سے بہتر چیز عطا فرماؤں، وہ عطا فرماؤں گا جو غلام اور لونڈیوں سے بہتر ہو. یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی جب تھکن ہو جائے نا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا. تیری تھکن بھی اتر جائے گی اور تیرے کام میں برکت بھی ہو جائے گی. یہ تسبیح فاطمہ جو نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ سبحان اللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو فرمایا بیٹی یہ پڑھا کرو تمہیں تھکن نہیں ہوگا. پہلے دعا فاقہ کی شکایت کی تھی، حضور دعا کریں بھوک بڑی لگتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے. میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے فاقے میں تجھے صبر عطا فرمائے. اور اب غلام اور لونڈی، حضرت سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی یہ لے جا. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا واپس آ گئی، اور اس کے بعد بھی خدمت میں کوئی کمی نہیں آئی. نہ حضرت علی کی خدمت میں کوئی کمی آئی، نہ حسنین کریمین کی تربیت میں کوئی کمی آئی، بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا احسان ہے اسلام پر بھی، مسلمانوں پر بھی، اور ساری کائنات پر بھی، کہ حضرت فاطمہ نے اپنی گود میں ایسے ہیرے جواہرات اور ایسے بے مثل و یکتا 2 شہزادوں کی تربیت کر کے امت پر احسان کر دیا. ایک شہزادہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور ایسی تربیت ان کی فرمائی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دین کو بچا لیا، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو بچا لیا. حضور کی امت اپنا تاج اور تخت خیر دے کر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر صلح کر لی، اور امت کو ایک بہت بڑے فتنے سے بچا لیا. لیکن جب یزیدیت اپنے مذموم مقاصد لے کر سامنے آئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان دے کر، اپنی اولاد کی جان دے کر، اپنے کنبے کی قربانی دے کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کی حفاظت فرمائی. کربلا کا میدان آج بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کی آل کو اور حضرت فاطمہ الزہرا کی عظمت کو سلامی پیش کر رہا ہے. لیکن آج کی خاتون، آج کی عورت، وہ جتنی ہی اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہے، مغرب کے قریب ہو رہی ہے، وہ حیا کی چادر اتر رہی ہے، اور وہ اس قدر ذلیل و خوار ہو رہی ہے. اگر عزت زمانے میں ہے تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین میں ہے، حضرت فاطمہ کے عظمت والے کردار میں ہے. سیدۃ النساء العالمین کے بارے میں حضرت بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں جن کا چہرہ تو کجا
کہ جن کا حجاب کے اندر جو اوڑھنی ہوتی ہے وہ بھی کبھی مہر و ماں نے نہیں دیکھا، جن کا آنچل نہ دیکھا مہر و ماں نے، اس ردائے طہارت پہ لاکھوں سلام۔ اور آج کی عورت جتنی دور ہو رہی ہے اسلام سے، علامہ اقبال، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ عصمت میں بڑے عقیدت کی باتیں کی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ کی ہے کہ آج کی عورت کو سبق دیا ہے، اے میری بیٹی، اے بنت اسلام، بطول باش پنہاں شو، پنہاں زی شو کہ در آغوش شبیر بگیری۔ اے آج کی بیٹی، اے بنت اسلام، زمانے کی نظروں سے چھپ جا۔ علامہ اقبال کہہ رہے زمانے کی نظروں سے چھپ جا، پنہا ہو جا، گٹھے لگ جا، گھر کی نکر میں بیٹھ جا، گھر کی چار دیواری کے اندر پردے اور حیا کی چادر تان کر بیٹھ۔ فرمایا تجھے کیا ملے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا، اسلام نے عورت کو چادر کی بکل اڑا دی، اسلام نے عورت کو ایک چار دیواری میں قید کر دیا۔ یہ جدید ماڈرن قسم کے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ اقبال سے پوچھو، اقبال تو کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ پن بطول باش، اے عورت تو بطول کی غلامہ بن جا، سیدہ کی نوکرانی بن کے، پنہا شو، زمانے سے چھپ کے بیٹھ جا۔ فرمایا اتنا کہنا اس فقیر کا مان لے تو ہوگا کیا؟ اقبال کہتے ہیں اگر پندے ز درویش پذیری، اگر تو اقبال درویش کی نصیحت کو قبول کر لے گی، ہزار امت بمیرد تو نہ میری۔ فرمایا ہزار امتیں مر جائیں گی لیکن تیرا کردار کبھی نہیں مرے گا، تیری عظمت کے نشان کبھی نیچے نہیں ہوں گے۔ اقبال وہ کون سا مشورہ دے رہا ہے حضور کی امت کی بیٹی کو، اور کہہ رہا ہے بطول باش، حضرت فاطمہ کی غلام بن کر زمانے سے چھپ جا، پنہا شو، چھپ جا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ در آغوش شبیر بگیری، پھر تیری گود میں پیدا ہونے والے بیٹے شبیر کے غلام پیدا ہوں گے، حسین کے غلام پیدا ہوں گے، حسین کے جانشین پیدا ہوں گے۔ آج اگر ٹی وی اور موبائل اور انٹرنیٹ پر دیکھ کر اپنے مائنڈ کو سیٹ کر کے فیشن کے سوٹ سلیکٹ کرنے والی اور فیشن کے انداز سلیکٹ کرنے والی اگر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اگر اپنا رخ اور اپنا قبلہ اور اپنا مائنڈ مکین گنبدہ خضرا کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں تک لے آئیں تو انشاءاللہ ہزار امتیں مر جائیں گی لیکن ان کا کردار ہمیشہ زندہ رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان آل رسول، علماء حق اہل سنت، عقیدہ اہل سنت۔ آج کہا جاتا ہے جی اسلام بڑا معذلہ ثم معذلہ، تنگ نظری کا دین ہے۔ مولویوں نے عورت کو برقع پہنا دیا، ارے ہم نے نہیں پہنایا، میں نے نہیں پہنایا، ہر اللہ کے قرآن نے پہنا ہے، مصطفیٰ کے فرمان نے پہنا ہے۔ حضور سے بڑا اس کائنات میں حاکم کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ، حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی، حضور کے مؤذن حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، وہ تشریف لائے، نابینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سے فرمایا، حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ اندر چلی جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے۔ فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں، وہ نابینا ہے، تم تو نابینا۔ آج ہم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جو ہمارے معاشرے میں یہ جو تذبذب ہے نا، یہ جو زلزلے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہ بے موسمی بارشیں ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زنا عام ہو جائے گا، جب عورتیں بے پردہ ہو جائیں گی تو پھر انتظار کرنا، بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، پھر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی تم پر۔ یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے جو جس طرح ہے اپنے اپنا الو سیدھے کر کے بیٹھے، نہیں، ہمیں معاشرے کو درست کرنا ہے، اور معاشرے کو درست کرنے کے لیے ہمیں پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت بے راہ روی ہوئی کا شکار ہوئی اس سے تو پوچھا ہی جائے گا، لیکن 4 مردوں کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے گا، ایک عورت کے ساتھ 4 مردوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔
اس کے باپ کو لایا جائے گا، اس کے شوہر کو لایا جائے گا، اس کے بیٹے کو لایا جائے گا اور اس کے بھائی کو لایا جائے گا۔ کیا وہ غیرت ختم ہو گئی؟ کیا وہ ملی غیرت اور قومی حمیت ختم ہو گئی؟ وہ جو دین کا ایک چہرہ تھا کہ ہماری عورتیں وہ سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا کے در کی خیرات جب لیتی تھی تو ان کے بیٹے جنید و با یزید پیدا ہوتے تھے، ان کے بیٹے علی حجویری پیدا ہوتے تھے، ان کے بیٹے محمد بن قاسم پیدا ہوتے تھے، ان کے بیٹے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفکر پیدا ہوتے تھے۔ لیکن جب ہماری سلیکشن ہماری دماغ کی پھرکی یورپ کی طرف لگ گئی تو پھر نکمے، پھر ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو امت کے لیے بھی شرم کا باعث ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر عزت کا واسطہ ان کو حیا نصیب فرمائے، ان کو طہارت عطا فرمائے، ان کی آنکھوں میں وہ حیا نصیب ہو جائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخر میں حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کیا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز۔ علامہ اقبال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی خاتون کو درجات دیے، بڑی بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ مریم کو اللہ رب العالمین نے ایک بڑی نسبت عطا فرمائی کہ وہ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ۔ لیکن فرمایا از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، فرمایا 3 نسبتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو عطا فرمائی۔ پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ پہلی نسبت سیدہ فاطمہ الزہرا کو یہ حاصل ہے کہ وہ رحمت للعالمین، آقا کی آنکھوں کا نور ہے، امام اولین و آخرین۔ اور دوسری نسبت بانو تاجدار حلتا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو اللہ نے جو دوسری شان اور دوسری نسبت عطا فرمائی، بانو تاجدار حلتا، وہ حلتا مرتضی مشکل کشا حاجت روا امام الاولیاء مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مکرمہ ہے۔ اور تیسری نسبت اللہ رب العالمین نے یہ عطا فرمائی کہ مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، کہ حضرت فاطمہ الزہرا عشق کی پرکار کے جو مرکزی کردار ہے، حضرت امام حسن اور امام حسین ان کی مادر محترمہ ہیں۔ اللہ رب العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا صدقہ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو عزت کی اور حیا کی چادر نصیب فرمائے۔ اور حضرات محترم ایک اعلان سماعت فرما لے اور اس کے بعد جماعت کے سال کے بعد رمضان کا پہلا جمعہ